الحمد لله وكفى والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ بڑی طاقت اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ سب طاقتوں کے مالک ہیں، تمام قدرتوں کے مالک ہیں، تمام عزت ذلت کے مالک ہیں، تمام خوشی غمی کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ اتنی طاقت والے ہیں کہ ہم ان کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے، اتنی قدرت والے ہیں کہ ہم ان کی قدرت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری عقل سے بھی بہت بڑی اور ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی بہت بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں۔ اللہ اپنی طاقت کو اور اپنی قدرت کو خود ہی بیان کرتے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ اس کو سمجھاتے ہیں اور انسان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اے انسان، تمام قدرتوں اور طاقتوں اور قوتوں کا مالک صرف میں ہوں، سب کچھ میرے قبضہ میں ہے، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور میرے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے چاہ لینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی آسمان سے، ایک پتا بھی درخت سے نیچے نہیں گر سکتا، ایک قطرہ بھی آسمان سے پانی کا نیچے نہیں آ سکتا۔ میرے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا اور میرے چاہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی طاقت کی دو تین مثالیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 20ویں پارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی سب سے آخری آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اس کا ترجمہ بھی کروں گا میں، اس سے پہلے پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 9 بلکہ رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر ہے 71 اور 72۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی آپ ان سے کہیں، ان سے پوچھیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات کر دے، جو رات ہے وہ بھی رات رہے اور دن کو بھی رات بنا دے، اتنا لمبا کر دے اور قیامت تک رات ہی رات رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے اللہ کے علاوہ، کوئی اور معبود ہے اللہ کے علاوہ کہ جو ان کے پاس دن کی روشنی کو لے آئے؟ اگر میں رات ہی رات کر دوں قیامت تک کے لیے تو میرے علاوہ کون ہے جو ان کے پاس دن کی روشنی کو لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے، اللہ کے فرمان کو نہیں سنتے؟ پہلی چیز کہ اللہ اگر ساری زندگی کے لیے رات ہی رات کر دیں، قیامت تک رات کر دیں، دن کو بھی رات بنا دیں، رات کو بھی رات کر دیں، تو میرے دوستو کسی میں طاقت اور ہمت اور قدرت نہیں کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی دن کو لے آئے۔ یہ اللہ ہی ہیں اپنی قدرت سے دن کو لے کر آتے ہیں، دن کے بعد رات کو، رات کے بعد دن کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ اگر وہ قیامت تک کے لیے رات کر دیں تو کوئی دن کو نہیں لے کر آ سکتے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر تمہارے اوپر دن کو لمبا کر کے اتنا لمبا کر دیں، اس کو قیامت تک کے لیے دن ہی دن کر دیں، دن کو بھی دن بنائیں اور رات کو بھی دن ہی بنا دیں،
قیامت تک کے لیے اتنا لمبا کر دیں۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ فرما رہے میرے علاوہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون کرتے ہو اور سارے دن کی تھکاوٹ کو، اس میں تم سوتے ہو تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، رات کو جب آرام کرتے ہو دن کی تھکاوٹ کو اللہ دور کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہو اور صحت مند اور دوبارہ سے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی اور ہے جو رات کو لے آئے، یہ میں ہی ہوں جو لے کر آتا ہوں، میرے علاوہ کسی میں ہمت اور طاقت نہیں۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے دن کر دوں تو کوئی رات کو نہیں لے کر آ سکتا۔ اور آگے چل کر فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن رات کو بھی بنایا اور دن کو بھی بنایا۔ رات کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ اس میں سکون کرو، اور دن کو اس لیے بنایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اللہ کے فضل کو اور رزق کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ فرما رہے کتنی بڑی بڑی میری نشانی ہیں، میں کتنی بڑی قدرت اور طاقت والا ہوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرو، کتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں بتائی اور اتنی بڑی قدرت میں نے سمجھائی کہ تاکہ تم شکر کرو۔ ہمیں اللہ کی ہر حال، اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے دن بھی رکھا اور رات بھی رکھی، نہ دن کو لمبا کیا نہ رات کو لمبا کیا قیامت تک کے لیے۔ اگر ایسا کر دیتے تو کوئی نہیں میرے دوستوں، کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ دوسرا 29ویں پارے کے اندر سورہ ملک کی سب سے آخری آیت 30 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ان سے پوچھیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ، اگر تمہارا پانی ختم ہو جائے غوراً، زمین اس کو جذب کر لے اور زمین سے وہ پانی نکلے ہی نہ، ختم ہو جائے، زمین کے اندر جا کر اللہ اپنی قدرت سے اس کو ختم کر دیں، جیسے بھی کریں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے تمہارے پاس جو صاف ستھرا پانی لے کر آئے اور میٹھا پانی لے کر آئے، کہ اللہ فرما رہے میرے علاوہ کوئی اور ہے جو لے آئے۔ اگر اللہ زمین سے جو ہم پانی نکالتے ہیں موٹر کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے پانی نکالتے ہیں تو وہ زمین میں پانی اللہ نے رکھا ہے، اگر اللہ اس کو ختم فرما دیں تو اللہ فرما رہے میرے علاوہ کوئی اور ہے جو اس پانی کو لے آئے۔ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ انسان اللہ کو سمجھے اور اللہ کی قدرت کو دیکھے تو انسان کے سامنے باقی ساری طاقتیں اور قوتیں ہیچ اس کو نظر آئیں اور صفر اور زیرو نظر آئیں اس کو، کہ اللہ کی طاقت سب کچھ طاقت ہے اور اللہ کے پاس ہی تمام طاقتیں ہیں۔ آگے سوال کیا اللہ نے کہ ان سے پوچھیں اگر پانی اللہ ختم کر دیں زمین کے اندر اس کو لے جا کر اپنی قدرت سے، تو کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو تمہیں پانی عطا فرمائے۔ یہ دوسری مثال تھی میرے دوستوں۔ اور تیسری مثال میں پارہ نمبر 17 کے اندر آخری رکوع کے اندر اور آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو اس کو، سمجھ کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ اور دھیان سے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو معبود سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت اور ہمت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو ہی پیدا کر دیں۔ بہت چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی، اس کو وہ پیدا نہیں کر سکتے، اس کو نہیں وہ بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے مل جائیں، سارے انسان، جنات، فرشتے سب کچھ مل جائیں اور سب مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ اور اس سے بھی اگلی بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مکھی اس کو بنا تو تم سکتے نہیں، اگر تم کھانا کھاتے ہو تو تمہارے کھانے میں سے وہ تھوڑا سا لے جائے، اس میں سے اپنا رزق وہ اٹھا کے لے جائے، تو تم تو اتنے کمزور ہو، تم تو اتنے ضعیف ہو
کہ تم اس سے وہ اپنا کھانا بھی نہیں چھین سکتے۔ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے اللہ کہ وہ اللہ کی مخلوق مکھی نے اپنا کھانا تمہارے کھانے میں سے اٹھایا اور تم دیکھتے رہے کہ تمہارے سامنے وہ آئی، اس نے اٹھایا اور تمہارے سامنے ہی وہ گئی، لیکن تمہارے اندر اتنی بھی طاقت اور ہمت نہیں کہ تم اس سے وہ کھانا چھڑا سکو۔ لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ اور آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ کی قدر نہیں کی کہ اللہ کتنی قدرت والے ہیں اور کتنی طاقت والے ہیں، کہ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ لوگوں نے چیزوں کو تو پہچانا ہے، دنیا کو تو پہچانا، لیکن اللہ کی قدرت کو نہ پہچانا، اللہ کے خالق، مالک، رازق، معبود، رب ہونے کو نہیں پہچانا اور اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو بہت قوی ہیں اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، عزیز اور اپنے معاملے میں غالب ہیں، سب کے اوپر غالب ہیں اور بڑی قوت اور طاقت والے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ 2-3 مثالیں دے کر اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اپنی قدرت کو۔ قرآن میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اپنی قدرت کو سمجھاتے ہیں کہ میں کتنی قدرت اور طاقت والا ہوں، اور اے انسانوں تم سب کے سب کمزور ہو۔ میں اور آپ میرے دوستو، ہم تو ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں ایک پاؤں اپنا اٹھا سکتا ہے، دوسرا اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، اتنا عاجز اور کمزور ہے، اور اللہ ہر حال میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اس کو سوچنا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچاننا، میرے دوستو اللہ کو اپنا معبود برحق ماننا، اپنا رب حقیقی رب اس کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی قدرت کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔